من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان، اور لوگ پیچھے ہو گئے اس چیز کی جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلطنت و حکومت میں پڑھتا تھا۔ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیے بلکہ شیطان نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھاتا تھا۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اور اس چیز کے پیچھے ہو گئے وہ لوگ کہ جو دو فرشتوں کو بابل میں بھیجا گیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، اور اس چیز کو جو ان میں سے کوئی سکھاتا تو لوگ دونوں کہتے کہ یہ فتنے کی چیز ہے، مت کفر کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اس کے باوجود بھی جو لوگ سحر اور جادو ان سے سیکھتے تھے تو اس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی میں تفرقہ ہو جاتا تھا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی چیز میں کوئی نقصان نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ لوگ سیکھتے تھے ایسی چیز کو جس میں نقصان نفع نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور بالتحقیق کہ جان لو کہ وہ بہت ہی ایسی چیز کی خرید فروخت جس کا آخرت میں کوئی حق اور حصہ نہیں، بہت بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جان لیتے۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہم سب کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، پھر ساتھ ساتھ قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں کچھ دیر بیٹھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے، ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ تفسیر کی مجلس میں چند باتیں گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے لوگوں سے دشمنی مت کرو، خاص کر فرشتوں سے دشمنی مت رکھو۔ ان میں سے خاص نام حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا آیا تھا، کیونکہ یہودی لوگ خاص کر ان دونوں فرشتوں کے سلسلے میں الگ الگ عقیدے، الگ الگ خیالات رکھتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو دشمن جانتے تھے اس بنیاد پر کہ وہ حضرت نبی کریم علیہ السلام پر وحی لے کے آتے تھے اور اللہ کے حکم سے گنہگار قوموں پر عذاب بھی لے کر کے آئے تھے اور ہمیشہ ان کا یہ کام ہوتا تھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام سے وہ لوگ محبت کرتے تھے اس لیے کہ ان کا کام روزی رزق کا عمل ہے اور ان کی خدمت ہے، اسی لیے ان سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نہ دشمنی کسی سے رکھو، بلکہ یہ سب میرے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کا تذکرہ ہے اور ہمارے اور آپ کے زمانے میں اور اس وقت اور اس حالات میں بھی اس کے بہت ہی چرچے بھی ہیں اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا طبقہ کام بھی کرتا ہے اور ہم سب کے کمزور عقیدوں میں اس کا ایک بہت بڑا دخل ہے، اور وہ ہے سحر، جادو اور نظر بد۔ ہر ایک نبی کے زمانے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے حالات ہوتے تھے۔ کسی کے زمانے میں کسی ایک چیز کو بہت ہی تقویت اور اس کی شہرت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی ایسا ہی کام دے کر کے بھیجا کرتے تھے۔ جس زمانے میں جس چیز کا جو زیادہ چرچا، زیادہ عروج پر ہو، مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آواز کی بڑی چاہت تھی، بڑی کشش تھی، لوگ آواز کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی چاہت اور محبت اور فرشتہ ہو جاتے تھے۔ غیر غلط آوازوں کا بھی وہ لوگ اس کے دل دادہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی، اس میں بڑی کشش ہوتی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے تو چرندے پرندے سب جھوم جاتے تھے، اڑنے والا پرندہ بھی آ کر کے ٹھہر جاتا تھا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک پہاڑ بھی جنبش کرنے لگتا تھا، اتنی خوبصورت اور پیاری آواز۔ اس لیے اللہ نے ان کو اس لیے آواز دی کہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ نبیوں اور اللہ والوں کے لیے اور ان کی آواز میں بھی اللہ نے کچھ کشش اور معجزانہ صلاحیت رکھی ہے۔ اور ان کے زمانے میں لوہا، یہ لوہے کے دروازے، کھڑکیاں، دریچے سب بنانے کا بڑا رواج تھا، لوگ بہت ہی خوبصورت بناتے تھے، لیکن اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی صلاحیت معجزے کے طور پر دیا کہ وہ ہاتھ صرف ایسے پھیرتے تھے تو وہ ساری چیزیں بن جاتی تھیں، جو نقشہ کہتے تھے وہ نقشہ بن جاتا تھا، جتنی پیمائش اتنی چیز بن جاتی تھی۔ آگ میں تپانے کی بھی ضرورت نہیں، آگ میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، ہتھوڑے اور لوہے سے پٹانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف حکم اور اشارہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ وہ ہے جو بغیر کسی اسباب کے بھی کوئی چیز کر سکتا ہے۔ تو ہر ایک نبی کے زمانے میں جن چیزوں کی زیادہ چلن رہا، لوگ جس کی طرف زیادہ توجہ رہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایسی چیز دے کر کے بھیجے تاکہ اس کی وجہ سے حق بات سمجھنے کے لیے لوگ نبیوں کے پاس آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی حکومت و سلطنت دی تھی، ایسی سلطنت آج تک کہ کسی کو نہ ملی ہے اور نہ ملے گی۔
اس لیے کہ وہ دعا کر کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو میں بادشاہ بنانا چاہتا ہوں، کہا کہ بادشاہ مجھے مت بنائیے، جس جگہ پہ ہم ہیں وہیں رہنے دیجئے، نبی بنا دیے بس، بادشاہ مت بنائیے۔ کہا کہ نہیں میں بادشاہ بناؤں گا۔ کہا کہ اگر آپ کو بنانا ہے میرے رب تو پھر میرے بعد میرے جیسا اور کسی کو بادشاہت مت دیجیے۔ قال لا ينبغي، میرے بعد پھر کسی کو مت دیجیے گا، دینا ہے تو مجھے کو دیجیے، پھر کسی کو مت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جیسی حکومت و سلطنت جیسی قیامت تک اب کسی کو حکومت نہیں ملے گی، اللہ نے وہی ختم فرما دیا۔ تو چرندے پرندے جنات شیاطین سب ان کے کام خدمت میں لگے رہتے تھے۔ تو لوگ یہاں دھوکہ کھا گئے ہیں، اور دھوکہ ہی کھائے گئے ہیں کہ شاید کوئی جادو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جس کی بنیاد پر یہ سارے کام سب کو اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں، جنات بھی شیطان بھی سب ان کے قبضے میں ہیں۔ جیسا کہ آج کوئی جنات کے عمل سے، کچھ خاص عمل سے، شیاطینی کلمات سے، کچھ اللہ بلا مصیبتوں کے کلموں سے معقلات کو لوگ شیاطین کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور وہ ان کے سے دوستی کر کے ان سے کام لیتے ہیں، جس کو معقل کہتے ہیں لوگ۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ فن ہے، لہٰذا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کام ہو جا رہا ہے کہ ان کا تخت ہوا میں اڑ جانا، چرندے پرندے سب آ جانا، بڑی مشکل سے مشکل کام کو فوراً کر دینا، تو گویا کہ ان کے پاس ایک جادو ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں اور آپ کی شان نبوت سے جب لوگ کوئی خرق عادت عجیب چیز دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے مکہ والے محمد ایک جادوگر ہے۔ اسی لیے جب چاند کا جو ٹکڑا آپ نے انگلی کے اشارے سے کیا اللہ کے حکم سے، تو مکہ والے یہی کہنے لگے کہ محمد کا جادو تو اس پر بھی چل گیا، حالانکہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ابو جہل جس وقت میں کنکریاں لے کر کے اپنے ہاتھ میں پوچھا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں بولوں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بولے؟ کہا کہ اگر جو میرے ہاتھ میں وہی اگر بول دے تو بہت بڑی بات، ابھی ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، اس نے جھاڑا اور خود پھینک دیا جلدی سے، کہا کہ محمد کا جادو تو اس پر بھی چل گیا۔ تو کوئی اگر ایسی چیزیں نبیوں سے، اللہ والوں سے لوگ دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ کیا ہے، یہ جادو ہے۔ اسی لیے آپ کو ساحر بھی کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہا گیا، حالانکہ یہ ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ انبیاء سے جو چیزیں خرق عادت ثابت ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی اور نیک بندوں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ غیر غلط ناپاک کفریہ کلمات بے ایمانوں سے جو چیز کوئی خرق عادت ظاہر ہو اس کو سحر اور جادو اور نظر بد کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کا بڑا چلن ہوا، ہر ایک آدمی اس کو سیکھنے کی کوشش کرنے لگا، اور اس کو لوگ تجارت کی شکلیں بنا لی۔ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیجا جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ یہ بابل میں دونوں فرشتے آئے اور آ کر کے اس کا کاٹ کیے اور اس کی حقیقت کو بتائی، ان لوگوں نے اس کی حقیقت کو بتائی کہ دیکھو یہ چیز ایسی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے، اگر کوئی آدمی اس کو سیکھے گا یا اس کا استعمال کرے گا یا اس کو کاروباری شکل بنائے گا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، یہ کفر کی علامت ہے، اس لیے ایسا مت کرو۔ یہ ایک واقعہ ہے جو اس آیت کریمہ کے پس منظر ہے۔ ہم کو 3 باتیں اس وقت بتانی ہیں۔ کیا یہ تینوں چیزیں حق ہیں؟ نظر بد، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی، اس کی نظر ہم پر لگ گئی، میری چیزوں میں لگ گئی، میری دکان میں لگ گئی، میری تجارت میں لگ گئی، میرے بچے پر لگ گئی، تو کیا نظر بد حق ہے؟ ایک۔ دوسرا، جادو اور سحر کیا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر اس کا علاج اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے تینوں چیزوں بالکل حق ہے۔
نظر بد بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر حق، نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، نظر لگتی ہے، دونوں، اچھی نظر بھی لگتی ہے اور بری نظر بھی لگتی ہے۔ اچھی نظر بہت اچھی چیز ہے اور اس کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے اگر کسی کی اچھی نظر لگے، کوئی اچھی چیز کو دیکھے۔ اور ایک ہے نظر بد، بری نظر، یہ خطرے کی چیز ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی دشمنی میں، عداوت میں، کسی کو ستانے کے لیے اس طرح کی ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ میں ہے، اور ہر ایک کی نظر کسی نہ کسی کے پاس پر لگ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اسی لیے کہ جب تم کبھی کسی چیز کو دیکھو اور اچھی بھلی لگے تو تم کیا کہو؟ ماشاء اللہ، پھر نظر بد ختم، وہ ہوا ہوا ہو جائے، اس کے اثرات نہیں ہوں گے اس چیز پر، اس کے کوئی نقصان۔ اور یہ بالکل حق ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے حالات ہوتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں ایک شخص ایسا تھا جس کی نظر بہت سخت ہوتی تھی، وہ اگر ہرے بھرے پتوں پر، ہرے بھرے درختوں پر اگر نظر دیر تک لگا دیتا تو وہ پتے سوکھ جاتے تھے، پیلے ہو جاتے تھے، درخت چند دنوں کے بعد میں خشک ہو جاتا تھا۔ کسی اونٹ پر اگر بیٹھا ہوا اس پر وہ نظر لگا دیتا تو وہ اونٹ نہیں اٹھ پاتا تھا۔ بہت سخت نظر، بہت مشہور اس کی نظر تھی، لوگ اس سے چھپتے تھے، اس سے بچتے تھے۔ مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار لوگ جو تھے نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں کہنے لگے کہ ارے تمہاری نظر جب اتنی سخت ہے تو محمد پر نظر لگاؤ گے۔ تو جانتا تھا کہ وہاں میری نظر نہیں لگ سکتی ہے، وہ انکار کرتا تھا، نہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، ان پر نظر نہیں لگا سکتا ہوں۔ جانتا تھا کہ وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے، لیکن ایک موقع پر لوگ ضد کیے اور ضد کرنے کے بنیاد پر کچھ دیے تو تیار ہو گئے، کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو دیکھتا ہوں، میں کر کے ٹرائی کرتا ہوں، تجربہ کرتا ہوں۔ وہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑا ہوا، وہاں صحابہ بھی تھے، کسی نے کہا رسول اللہ اس کی نظر بہت سخت ہے، یہاں رہا ہے پتہ نہیں نظر کہیں نہ لگا دے، اور حقیقت میں بہت ہی سخت۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اسی وقت ایک آیت کریمہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور فوراً فرمایا کہ اس کو پڑھیے فوراً، وہ آدمی ہے، اس کی نظر ہے، حق ہے، لگے گی نظر، لیکن آپ اس کو پڑھیے۔ اور وہ آیت ہے سورہ نون والقلم، 29ویں جز میں، سورہ قلم میں، نون والقلم میں آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ایک آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پڑھیے، پڑھ دی ہیں۔ وہ نظر لگاتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا، تھک کر کے واپس ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میری نظر ان پر نہیں لگ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نظر لگا رہا تھا اور آپ دیکھ رہے تھے، اس کی نظر آپ پر نہیں لگی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اس آیت کریمہ کو ہم کو تحفے میں عطا فرما دیا، میں اس کو پڑھا اور پڑھ دیا تو پھر اس کی نظر ختم ہو گئی۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ واقعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن نبی کے واسطے سے ہم جیسے کمزور لوگوں کو یہ آیت کریمہ بھی ملی ہے۔ لیکن آج ہم لوگ قرآن پر نظر تو ڈالتے نہیں، ہمارا تو دوسری چیزوں پر ہماری نظر پڑتی ہے، اور ہم اس نظر کو کاٹ دوسری چیزوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو آدمی اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، جانے کے وقت میں، نکلنے کے وقت میں، یا کبھی ایسے حالات اور خطرہ محسوس ہو تو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی فضیلت ہے۔ اللہ نے خاص اس آیت کریمہ کو اسی لیے نازل اس وقت فرمایا، لہذا نظر نہیں لگے گی، کسی کی نظر نہیں لگے گی، اس کی شر سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ لہذا ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دم کر دیا کریں۔ حالانکہ ہم لوگ ہندوانہ رسم و رواج میں زندگی گزارتے ہیں، اسی لیے بچوں کے گال پر ایک کالا ٹکا لگا دیتے ہیں، نظر نہیں لگے گی، یہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ حالانکہ ہمارے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ یہ آیت کریمہ پڑھیے،
قرآن کی ان چیزوں سے استعمال کیجیے، قرآن سے اس کا علاج اللہ نے دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کیا ہوں کہ ہر ایک بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لہٰذا اس کا علاج ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نظر لگتی ہے اور نظر حق ہے، اس سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ سبحان اللہ اس آیت کریمہ کا ورد اور وظیفہ اور اللہ پر یقین، تو انشاءاللہ پھر نظر نہیں لگتی ہے، لیکن نظر حق ہے۔ جب اس طرح کے حالات آ جائے اور آپ اس سے متاثر ہوں تو ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ اور ہے، حضرت خواجہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، ان کی خدمت میں ایک مرید ان کے خاص پہنچے، اور پہنچنے کے بعد شکایت کی کہ حضرت میرے گھر میں بہت پریشانیاں چند مہینوں سے ہو رہی ہیں، گھر میں آپس میں خوب لڑ رہے ہیں لوگ، نماز کی رغبت چلی گئی، تلاوت کا شوق ختم ہو گیا، اچھی باتیں لوگ نہیں کر رہے، بھائی بہنوں میں لڑائی ہے، شوہر بیوی میں لڑائی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ ابھی بھی ہمارے گھر میں لوگ نماز سب کچھ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، لیکن پریشانی آ گئی ہے۔ تو حضرت سر جھکائے اور سر اٹھا کر کے تھوڑی دیر کے بعد بھی فرمایا ذرا گھر کے دروازے پر پردہ لگا لو، پردہ لگا لو۔ مرید تھے، اچھے لوگ تھے، پہلے کوئی زیادہ سوال جواب نہیں کرتے تھے، بڑوں کی بات فوراً قبول کر لیتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کرتا ہوں، چلے گئے اور ایک کپڑا خریدا اور اپنے دروازے پر ڈال دیا پردے کی شکل میں۔ ایک مہینے کے بعد میں پھر وہ خدمت میں پہنچی، حضرت رحمہم اللہ پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، پوچھے کیا حال ہے گھر کا؟ کہا کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئے، سب ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ اب پوچھتا ہے مرید کہ حضرت بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، گھر میں پریشانی تھی، جھگڑے تھے، نا اتفاقیاں تھی، بے برکتی تھی، بے سکونی تھی، آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ پڑھو، وہ پڑھو، ایسا کرو، یہ کرو، تعویذ لٹکا لو، گھر کی بندش کر لو، پانی چھڑک لو، یہ کر لو، لیکن آپ یہ سب کچھ نہیں بتا کر کے آپ نے صرف دروازے پر ایک کپڑا لٹکانے کے لیے پردے کا حکم دے دیا۔ ہم تو آپ کی بات مان کر کے یہ عمل کیے اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا، لیکن بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مسئلہ ایسا ہے، تمہارا گھر جو ہے وہ راستے پر ہے، وہاں سے لوگ گزرتے آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں سے ابھی چند مہینوں سے ایک نیا آدمی اس محلے میں آیا ہے، تمہارے محلے میں۔ وہ آدمی جب تیرے گھر طرف سے گزرتا ہے تو دروازہ کھلا ہے، اندر اس کی نظر پڑتی ہے، تمہارے گھر والوں پر اس کی نظر پڑتی، اندر تک وہ نظر ڈالتے ہوئے جایا آیا کرتا ہے، اور وہ بے نمازی آدمی، کیا ہے؟ بے نمازی آدمی، نماز نہیں پڑھتا ہے وہ، اس کی نظر سے تیرے گھر میں یہ پریشانی آ گئی تھی۔ اب جب تم نے پردہ لگا دیا تو اب وہ نظر اندر نہیں ڈال سکتا ہے، جاتا آتا ہے، لیکن اس کی نظر تیرے گھر کے اندر نہیں پہنچتی ہے۔ تو ایک بے نمازی منحوسیت کی بنیاد پر جس کی نظر پڑ رہی تھی، اس نظر کی وجہ سے تیرے گھر میں یہ خرابیاں آ گئی تھی، پردہ لگا دیا تو نظر نہیں پڑ رہی، اب سکون ہی سکون ہو گیا۔ پتہ چلا کہ نظر لگتی ہے، اس کے بچاؤ کے لیے اسباب ہیں، اس کے طریقے ہیں، اس کو استعمال کیجیے۔ دوسری بات اس سے پتہ چلا بے نمازی کی نظر زیادہ لگتی ہے، بے نمازی کی نظر۔ اب ماں باپ بے نمازی ہیں، خود بچے کو دیکھیں گے تو نظر لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اب الزام ہم دیں گے کہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، باپ بے نمازی، بیٹا بے نمازی، شوہر بے نمازی، بیوی بے نمازی، پوروں کی نظر گھر پر ٹکرائے گی تو کہاں برکت آئے گی؟ کہاں سے سکون آئے گا؟ کہاں سے اللہ کے خیر آئیں گے؟ پتہ چلا بے نمازی سے ہر ایک چیز پریشان ہوتی ہے، اور اس کی نحوست اور اس کی نظروں کی کیفیت کا اثر ضرور ہوتی ہے۔ نماز پڑھیے، پردہ کیجیے، دوسروں کے سلسلے میں خیر خواہی اور اچھی نیت رکھا کیجیے، تو نظر حق ہے۔ کیا ہے؟ نظر حق ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتا دی ہیں، اس کو پڑھ لیا کیجیے، اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ابو لہب کی بیوی آئی، جب تبت یدا ابی لہب وتب،
نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا ٹوٹ جا ابو لہب کے ہاتھ، اور اس کی بیوی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وہ اس کے مذمت کیے تو ابو لہب کی بیوی غصے میں آئی، اچھا میرے ہاتھ میرے شوہر کے ٹوٹ جائے، میرے بارے بد دعا، گالیاں دیتے ہوئی چیخ و پکار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بدبخت عورت آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ کی شان میں کیا کیا گستاخی کر دے گی، اللہ کے رسول ذرا آپ پردے میں ہو جائیے، چھپ جائیے، آپ اس کا سامنا مت کیجیے، اس کے سامنے مت رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے دو، کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اگر وہ کچھ بول دی تو، کہا کہ آنے دو، وہ مجھ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، کیا ہے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ وہ آئی، نبی بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، وہ آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتی اور کہتی کہاں ہے تیرا ساتھی، کہاں ہے محمد، سنا ہے کہ میرے سلسلے میرے شوہر کے سلسلے میں بد دعا کی کوئی بات اتر گئی ہے، کہاں ہے ذرا بتاؤ۔ نبی سامنے ہیں، نبی کو نہیں دیکھ پا رہی، ابو بکر کو دیکھ پا رہی، بہت تھک گئی، رسوا ہوئی اور واپس چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے چند کلمات کے ذریعے سے کیا کیا، حفاظت فرما دیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے ساری چیزیں اس قرآن کریم میں رکھ دیا ہے، ہم اس کو ڈھونڈیں۔ ایک ایسا سمندر، ایک ایسا خزانہ ہے اس میں کہ اگر اس میں ہم تلاش کریں تو ہر مرض کا علاج اس میں ہے، لہذا نظر حق ہے۔ اس لیے ماشاء اللہ سبحان اللہ، ماں بھی اپنے بچے کو اگر محبت کی نظر سے دیکھے اور اچھا لگ رہا ہو تو وہ بھی 2-4 مرتبہ ماشاء اللہ کہہ دے، باپ دیکھے تو ماشاء اللہ کہہ دے، بھائی بہن دیکھے ماشاء اللہ کہہ دے، انشاءاللہ اس سے شر اور فتنے نکل جاتے ہیں۔ تو نظر حق ہے۔ اب رہ گئی بات سحر اور جادو، یہ بھی حق ہے، کیا ہے یہ بھی حق ہے، اور اس کا استعمال ادھر ادھر کی مثالیں سے نہیں بلکہ خود نبی کریم علیہ السلام کی حیات پاک سے اس کے ثبوت موجود ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک لبید نامی یہودی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا۔ سحر اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کر دینا جس سے اس کسی آدمی کے ذہن اور اس کی عقل متاثر ہو جائے، اس سے موت نہیں آئے گی، اس سے اور کوئی چیز نہیں ہوگی، ہاں پریشانی ہوگی، کیا ہوگی پریشانی ہوگی، عقل متاثر ہوگا، دماغ متاثر ہوگا، حالات اور آپس میں زندگی متاثر ہوگی، لیکن موت اس سے نہیں آئے گی۔ لہذا لبید نامی شخص نے نبی کریم علیہ السلام پر سحر کیا۔ سحر جو ہوتا ہے، جادو جو ہوتا ہے، وہ شیطانی کلمات سے ہوتا ہے، یہ ناپاک قسم کے لوگ کرتے ہیں، ناپاک قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے کاٹ قرآن سے اگر کرنا ہے تو پاک لوگوں سے ہوتا ہے، لہذا ناپاکی کلمات، کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات کے پڑھنے سے شیطان کیا کرتا ہے، یہ عمل ایک آدمی پر کر دیتا ہے اور انسان شیطان کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر اس کا استعمال کیا گیا، اور وہ لبید نامی یہودی شخص جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سحر کیا، دھاگے لگایا اور کنگھا میں اس کو سوئیاں چبھا کر کے ایک بہت ہی تاریک کنویں کے اندر میں ایک چٹان سے اس کو دبا دیا، اور روز اس پر میں کفریہ کلمات پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا، آپ متاثر ہوئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کبھی کبھی بھول جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے میں یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ ایک موقع پر اس کا علاج ہوا، فرشتے آئے حضرت جبریل کے ساتھ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، لیکن آپ کا سونا جگنے کی طرح تھا۔ ایک فرشتے نے پوچھا کہ کیا ہوا ان کو، دوسرے نے کہا کہ ان پر سحر کر دیا گیا اس لیے متاثر ہو گئے۔ کس نے سحر کیا؟ نام بتایا، فلاں بتائی، اس نے کیا، کس چیز میں کیا؟ فلاں چیز میں کیا۔ کہاں کر کے رکھا ہے؟ کہا کہ فلاں کنویں کے اندر چٹان کے نیچے دبا دیا گیا ہے، اگر وہاں سے اس چیز کو نکال لیں یہ شخص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خواب نیند کی کیفیت، بیدار ہوئے آپ نے ایک صحابی کو بھیجا اور وہاں سے اس چیز کو نکلوایا،
اس میں گرھے لگے ہوئے تھے، 11 گرھے۔ کتنے؟ 11 گرھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس میں 11 آیتیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور گرھے کو کھولتے چلے جائیے۔ آپ پڑھتے چلے گئے اور یہ گرھوں کو کھولتے چلے گئے، آپ سے جادو کا اثر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، یہ کام علماء مفسرین لکھتے ہیں آخر رسول اللہ پر اس کا استعمال کیسے ہوا؟ یہ من جانب اللہ ہوا، اللہ نے کروایا گویا کہ، تاکہ کیونکہ اس عمل کے ذریعے سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، کفریہ کلمات لوگ استعمال کرنے لگتے ہیں، کفر کے کام لوگ کرنے لگتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کے ساتھ میں ایسے حالات آ جائیں تو اس کو کہاں جانا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے حالات کو پیدا فرما کر کے اس کا علاج کروایا، تاکہ امت کو علاج بھی معلوم ہو جائے اور اس کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے۔ لہذا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی 11 آیتیں پڑھ کر کے اس گرھے کو کھولتے چلے گئے، اثرات ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے یہ 2 سورتیں تحفتاً عطا فرما دیا، لہذا جو آدمی اس کو پڑھ لے صبح اور شام تو پھر اس پر اثر کبھی بھی جادو کا نہیں ہوگا۔ اب کہیں گے ہم پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے، گناہ زیادہ ہے اس لیے اثر ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ گناہ زیادہ ہے اس لیے اثر ہوتا ہے۔ پرہیز کے ساتھ پڑھیے، پرہیزگاری کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا۔ ہم گناہ کرتے رہیں اور قرآن پورا پڑھتے رہیں، اثر نہیں ہوگا۔ ہم دوا بھی کھاتے رہیں اور میٹھا بھی کھاتے چلے جائیں اور پھر شکایت کریں کہ میرا شوگر کم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تو ایک مذاق ہے۔ آج ہم لوگ وظیفہ ضرور پڑھتے، قرآن ضرور پڑھتے، سورتیں ضرور پڑھتے ہیں، لیکن گناہ کو چھوڑ کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ جب ہم گناہ کو چھوڑ کر کے وظیفہ پڑھیں گے، گناہ کو چھوڑ کر کے اپنا علاج سحر جادو نظر بد کا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کا اثر ہوگا، اور یہ یقین ہے، اور یقین کے درجے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس سے پھر جادو کا سحر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، ایک بات بالکل پکی اور دماغ اور دل میں بیٹھا لیجئے، جادو سے، سحر سے اگر بچنا چاہتے ہیں اور کبھی دل میں اس کا شک ہے تو آپ قرآن کریم کی خوب کثرت سے تلاوت کیجئے، انشاءاللہ کبھی بھی اثر نہیں ہوگا، کبھی بھی اثر نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ کتنا سخت سے سخت جادو کرنے والا آ جائے پھر بھی اس کا اثر قرآن کے مقابلے میں نہیں ہوگا، اس لیے یہ حق ہے اور یہ کلمات حق ہے۔ لہذا ہر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسی طرح سے ہوا۔ تو ایک جادو ہے، ایک سحر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ساحر لوگ تھے، جادوگر لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ علم اور یہ فن دیا، جو کاٹ کر کے حقیقت کو بتا کر کے دیکھ دیے کہ میدان میں 10,000 جادوگر تھے۔ کتنے؟ 10,000 جادوگر تھے، اور 10,000 لوگ اپنے لاٹھیوں کو زمین پر ڈالے تو سانپ بن گئے، اور سانپ بالکل پورے میدان میں گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے، اور اپنی لاٹھی وہ ڈالے تو ایک ہی سانپ نے 10,000 سانپوں کو نگل کر کے ختم کر دیا۔ سمجھ گئے وہ جادوگر اور ساحر لوگ کہ یہ ہے حقیقت اور یہ ہے حقیقی، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ سب کے سجدے میں چلے گئے، ایمان لے آئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، تو ہر زمانے میں ہے، ہمارے اور آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا۔ لہذا جو آدمی بھی ترتیب اس کو پڑھا کرتا ہے تو نہ نظر بد کا اثر ہوگا، نہ سحر کا اثر ہوگا، نہ جادو کا اثر ہوگا۔ دوسری بات، کیا اگر ہو جائے ایسا تو اس کا علاج ہم کیسے کریں، کہاں کریں؟ آج تو بازار میں ایسے بہت سارے کھلاڑی ہیں، ہے نا، بہت سارے ایسے کھلاڑی۔ ہم جیسے کچے عقیدے کے لیے لوگ بہت ایسے کھلاڑی ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہم لوگوں کا عقیدہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ حضرت میں نیمبو پانی بیچتا ہوں۔ ایک دن چلتے چلتے نیمبو گھر کے قریب گیا تو نیمبو جو خراب تھے سب وہ پھینک کے چلا گیا، راستے پہ یوں پھینکا، 2-4 نیمبو ایک ہمارے دوست کے گھر کے سامنے پڑ گئے۔ وہ صبح اٹھا تو پریشان ہو گیا، حضرت ہمارے گھر کے پاس بہت سارے نیمبو کو پھینک کے چلا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔
اتنا کمزور ہے۔ پتہ چلا تو وہ اس کے قریبی پڑوسی بیچنے والا نے پھینکا تھا بیچارہ، 2-4 نیمبو دروازے کے سامنے پڑ گئے۔ اتنا ہم لوگ کمزور ہیں، کار ٹھیک سے نہیں چلائیں گے، کہیں گے کسی کی نظر لگ گئی ہے، زندگی ہماری ٹھیک نہیں، گناہ میں مبتلا ہیں ہم، ہمارے اوپر کسی کی نظر لگ گئی۔ لہٰذا اگر جادو کرانا کرنا یہ حرام ہے، کیا ہے؟ قرآن میں بہر اللہ رب العالمین حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ستانے کے لیے جادو کرتا ہے یا سحر کرتا ہے، اور کرنے والا بھی کرتا ہے، کرانے والا کرنے والا، دونوں کفر میں ہے، کفر میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پسند نہیں فرمایا، وما کفر سلیمان کہہ کر کے اللہ نے اس طرف اشارہ کر دیا۔ لہذا آج اس کا ایک بہت ہی ماحول چلن بن گیا ہے، کیونکہ اس میں کفریہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ یہ لے جاؤ قبر میں ڈالو، یہ لے جاؤ مٹی میں دفن کرو، یہ لے جاؤ درخت میں باندھ دو، یہ اتنے بجے رات میں اٹھ کر کے چراغ لہبان چلا دو۔ ارے یہ سب کیا ہے بھائی؟ ایمان نہیں ہے۔ لہذا ایسا کرنا کرانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس پر پیسے اجرت لینا بھی حرام ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی متاثر ہو جائے تو پھر اس کا علاج کسی اچھے لوگوں سے کرانا ہے، جس میں کفریہ کلمات کا عمل نہ ہو، کفریہ کلمات کا عمل نہ ہو، ان سے کرا سکتے ہیں، اور اس کی دفع، اس کی شر سے بچنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مزاج بنا لینا، اس کو ایک تجارتی شکل بنا لینا، اس کا ایک پیشہ بنا لینا، اس کا ایک روزی روزگار بنا لینا، اس کے لیے علماء مفسرین فقہاء کرام لکھتے ہیں یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اور اس کا استعمال سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ خود فرمایا گھریلو زندگی پر زیادہ ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ گھریلو زندگی پر۔ شوہر بیوی میں نہ اتفاقی ڈالنے کے لیے جادو کر دیا، سحر کر دیا، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ خود فرمایا کہ لوگ جو اس وقت میں سنا کرتے تھے اور علم کرتے تھے، حاصل کرتے تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا ایک خوشحال گھرانے کو کیا کرے؟ خراب کر دے۔ آج بھی یہی ہے، یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، شوہر بیوی میں نہ اتفاقیاں ڈال دو، سحر جادو کر دو، کچھ کر دو، اور پھر اس سے ایمان اتنے خطرے میں آتا ہے، دشمنی بڑھتی ہے۔ آپ چلے جائیے کسی عامل کے پاس میں، دیکھے گا، حساب کتاب لگائے گا، کیلکولیٹر ٹھیک کرے گا، کیا نام ہے، کیا ہے، یہ ہے وہ پورا۔ ہاں آپ کا تو ستارہ بالکل گردش میں آ گیا ہے، ٹوٹ گیا ستارہ، آپ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایسے ٹھیک ہوگا۔ حضرت کس نے کیا؟ اس کی ضرورت نہیں پوچھنے کا، بتا دیجئے کچھ، بس سمجھ لو بس تمہارے قریبی آدمی نے کیا ہے، ہو گیا نا شک۔ اب بیچارہ گھر آیا تو قریب کون ہے؟ بیوی ہے، شاید یہ کیا ہوگا۔ بیوی سوچے شوہر ہی سب سے زیادہ قریب، یہ کیا ہوگا۔ اور کون قریب؟ شاید ساس کر دی ہوگی، ساس قریب ہو، بہو کر دی ہوگی، نہیں وہ بھائی کر دیا ہوگا۔ اب نام نہیں ہے تو شک جا رہا ہے سب پر۔ کیا ہو گیا؟ ان الظن بعد یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ ظن بڑھتا جا رہا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، بھائی کیا، پڑوسی کیا، کون کیا، کیا ہو گیا؟ ہر ایک مومن بندے سے اس کے دل میں ایک بدگمانی پیدا ہو گئی، اور اللہ فرمائے بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ چلا گیا آدمی، اللہ کے نظر سے بھی اتر گیا۔ لوگ نام نہیں بتاتے کس نے کیا، کیوں نہیں بتاتے ہیں، یہ بدسنی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے پہلا اٹیک جو ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی پر ہوتا ہے، گھر کی زندگی پر ہوتا ہے، خوشحالی کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ فرمایا کہ لوگ سیکھتے تھے تو یہی ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، یعنی شوہر اور بیوی میں نہ اتفاقی ڈالنے کے لیے یہ عمل خاص طور سے کیا جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب شوہر اور بیوی میں نہ اتفاقی ہو جائے، چاہے کسی بھی شک کی بنیاد پر، تو گھر کے ماحول خراب ہو جاتا ہے، بچوں پر اس کے غلط اثرات آ جاتے ہیں، جھگڑے اور نہ اتفاقیاں کی کیفیت آ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک قصہ لکھا ہے بڑا عجیب و غریب، کہ ایک بادشاہ جب اپنے کسی سفر میں اپنے خادم کے ساتھ جا رہا تھا، جاتے جاتے دیکھا کہ ایک مزدور کمزور آدمی ہے، پتلا دبلا ہے، بالکل نحیف ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اینٹ اٹھاتا ہے اور تیسرے چوتھے منزل تک کے پھینک دیتا ہے۔ بادشاہ روکا، کہہ رہی اتنا بڑا بہادر شخص ہے،
ہے تو دیکھنے میں بالکل مچھر جیسا، بالکل پتلا دبلا، لیکن اینٹ اٹھاتا ہے اور تیسرے چوتھے منزل تک اوپر پھینک دیتا ہے۔ بڑی اس میں طاقت ہے، کیسے اس میں اتنی طاقت آ گئی؟ تو جو اس کا وزیر خادم تھا کہا کہ اس کے اندر جو طاقت ہے وہ میں جانتا ہوں بادشاہ، آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ ایک ہفتہ تم کو ٹائم دیں تو دکھا دیتا ہوں کہ یہ پھر ایک اینٹ اٹھا کر کے ایک منزل بھی نہیں پھینک سکتا ہے، ایسا میں کر دے سکتا ہوں۔ کہا کہ کرا کے دکھاؤ، تب جانے تمہارے اندر میں کوئی فن ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک ہفتے کے بعد دیکھ لیجیے۔ ایک ہفتے کا ٹائم لیا اس نے۔ ایک ہفتے کے میں کیا کیا، جبکہ وہ آدمی بہت ہی نیک، متقی، پرہیزگار آیا اس کی بیوی کے پاس میں، کہا کہ معلوم تھے میرا شوہر دن بھر ادھر رہتا ہے، کام کرتا ہے، کام والوں کے ساتھ رہتا ہے، کام والیوں کے ساتھ رہتا ہے، دن بھر وہ ادھر ادھر رہتا ہے، کیا کیا کرتا ہے تجھے کچھ پتہ ہے؟ بس پتہ کرو۔ اتنا کہہ کر کے ایک بیج ڈالا، وہاں ڈالا، ادھر آیا اس مزدور کے پاس، تم تو کہاں جاتے ہو کام کرنے کے لیے، بیوی اکیلے گھر میں رہتی ہے، تجھے کچھ خبر ہے وہ کیا کیا کرتی ہے؟ کیا کیا؟ یہاں بھی کیا کیا کرتی ہے، وہاں کیا کرتا ہے، ہو گیا کام اس سے بس۔ اب بیچارہ جو محبت کی ایک زندگی گزار رہا تھا، اب گھر جاتا ہے تو بیوی اس کے طرف صحیح سے التفات نہیں کرتی۔ پہلے کا حال یہ کہ پہنچتے ساتھ کھانا پانی خدمت ساری چیزیں، دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ کام پر نکلتا تھا تو ناشتہ پہلے، کپڑے تیار، سب کچھ ساری چیزیں، دروازے تک رخصت، دعائیں، سب کچھ۔ لیکن اب بیوی کا انداز بدل گیا، شک ہے، پتہ نہیں میرا شوہر کیا کر رہا ہے، شک ہے۔ ادھر وہ بیچارہ وہ بھی پریشان ہے، یہ کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد شوہر کا بھی التفات ختم۔ ایک ہفتے کے اندر میں پورا گھر تہس نہس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تہس نہس ہو گیا۔ بیچارہ گھر سے نکلے تو بزدلی کی کیفیت ہے، ہمت نہیں، طاقت نہیں، ٹینشن ہے دماغ پر۔ اب وہ جو 3-4 منزلیں اینٹ پھینک دیتا تھا، اب اٹھا کر کے اس کو ایک منزل تک کے لے جانا پھینکنا مشکل ہو گیا۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی کیفیت ہے۔ گھر میں اگر ٹینشن آ جائے بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے یا کسی طرح سے، تو طاقت کمزور ہو جاتی ہے، سوچ کمزور ہو جاتی، ہمت کمزور ہو جاتی، آدمی کام کرنے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ ایک ہفتے تک کی کیفیت، بادشاہ کو بلایا، آئیے دیکھیے اس بندے کو، جس بندہ 3-4 منزلہ پھینکتا تھا، اب اس کو ایک اینٹ اٹھا کر کے ایک منزل پھینکنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ کر کے دیکھا کہ واقعتاً یہ خوشحال آدمی، طاقت والا آدمی کیا ہو گیا، دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، ارے بھائی تم نے کیا کیا؟ کہا کہ کچھ کیا نہیں، صرف ایک شک ڈال دیا دونوں میں۔ کیا کیا؟ دونوں میں شک ڈال دیا، اس کی وجہ سے ایسے حالات ہو گئے۔ اب اگر آپ ایک ہفتہ اور ٹائم دیں تو پھر اس کو اسی حالت میں پہنچا دوں جیسے یہ پہلے تھا۔ کہا کہ ٹھیک کر کے دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ اب پھر اس نے دونوں میں تعلقات، دونوں کا صلح، یہ کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ تعویذ لے لو ٹھیک ہو جائے گا، یہ تعویذ لے لو ٹھیک ہو جائے گا، میں ٹھیک کر دیتا ہوں، بگڑے ہوئے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، کھیل کھیلا اندر میں، پھر کیا ہو گئے؟ دونوں ٹھیک ہو گئے۔ بادشاہ کو بلایا، یہ دیکھیے ایک ہفتہ کے بعد اب دیکھتا ہے، پھر وہی امنگ، وہی حوصلہ۔ کہا کہ کیا کیا؟ کہا کہ کچھ نہیں کیا، جو شک میں نے ڈالا تھا دل میں، اس شک کو نکال کر کے دونوں میں صلح اور محبت پیدا کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں اس کھیل کو کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے بازار میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے شکار زیادہ ماں بہنیں ہو جاتی ہے، چھپ چھپا کر کے وہ تعویذوں کے چکر میں، کالے پیلے دھاگوں کے چکر میں، ایسے نااہلوں کے چکروں میں، جو شرکیہ اور کفریہ کلمات کر کے ذریعے سے لوگوں میں شک اور گھریلو زندگی کو متاثر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بچیے، قرآن پڑھیے، وظیفے پڑھیے، اللہ کے رسول کے اطاعت فرما برداری کیجیے، انشاءاللہ نہ جادو اثر کرے گا، نہ سحر اثر کرے گا، نہ نظر بد اثر کرے گا۔ اس لیے قرآن پڑھا کیجیے، قرآن کی تلاوت کیا کیجیے، انشاءاللہ اسی میں کیا ہے؟ ساری چیزوں کی
کٹنگ ہے، ساری چیزوں کے دفاع ہے۔ اسی لیے جو آدمی بھی ترتیب قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، روزانہ 10 آیت، روزانہ 30 آیت، تو الحمدللہ اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک بات فرما دیا، ذہن کو صاف کر دیا، وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، کوئی چیز نہیں۔ تم یقین رکھو اللہ پر، یقین اور بھروسہ رکھیے اللہ پر، کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے، جس کی بنیاد پر میں ہمارے وظیفے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا جو لوگ اس کو کاروبار بناتے ہیں اور اس کو ایک روزگار کا ذریعہ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے کام کرنے والے، ایسی تجارت کرنے والے، ایسے عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت خراب ہو جاتی ہے، آخرت خراب۔ آگے اور فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا برا ہے اس کی کمائی کو۔ یہ لائن سے جو لوگ کمائی کرتے ہیں، اس لائن سے جو لوگ عمل کرتے ہیں، بہت برا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہے؟ اگر وہ لوگ جان لیتے۔ اللہ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ، اگر لوگ جان لیتے اور ایمان لاتے اللہ پر کہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ کون؟ اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، وہی شر خیر کا مالک ہے۔ اگر وہ لوگ جان لیتے، ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ، تو اللہ کے پاس ان کے لیے ثواب اور بہتر چیز ہوتی۔ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر لوگ جان لیتے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، کسی کو ستانے کے لیے جادو ہیرا پھیری نہیں کرنا چاہیے، ورنہ موت کے وقت ایسے لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہ جادو کیجئے، نہ کرائیے، اور نہ یہ بات سوچئے، یہ نہایت ہی خطرناک عمل ہے۔ ایمان کی دولت اس کے قلب اور اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے۔ ہاں بیماری ہے، حق ہے،